میں ہوں خبری، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد یقین مانے آپ کے پاؤں کے تھلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ بہت خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں ثانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تیار کی گئی تھی پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے۔ تمام چیزیں جو سیالکوٹ میں ہوئی وہ پری پلانڈ تھی، یعنی پہلے ان تمام چیزوں کی پلاننگ کی گئی تھی اور اس کے بعد اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور اس کا نتیجہ ثانیہ سیالکوٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ دینی اسکالر ہیں، یقیناً آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، بہت ساری ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جن میں انہوں نے انکشافات کیے ہیں، اور انکشافات کو سننے کے بعد جاننے کے بعد یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں پری پلانڈ تھی، اور پاکستان کا میڈیا بھی ابھی تک جھوٹ بولتا آ رہا تھا کہ یہ مینیجر تھے، کیونکہ یہ مینیجر نہیں تھے بلکہ یہ کوالٹی کنٹرول کے لیے اس فیکٹری میں کام کرتے تھے، یعنی یہ فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ انجینئر محمد علی نے جو انکشافات کیے ہیں ان کے مطابق فیکٹری کا مالک بھی اس قتل میں شامل تھا۔ اب آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سنانے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے تمام حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں۔ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے، 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے، اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے، نہ شاید یہ کریں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا، وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا۔ اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں، کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں، اور وہ باہر کی کمپنی، یہ نائکی مشہور کمپنی ہے، یہ ان سے کام کرواتے تھے، اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے۔ ظاہر پاکستانی آپ کو پتا ہے 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا۔ تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا، وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا، وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ۔ اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے، بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر۔ کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے، اس سے لوگ ویسے تنگ تھے، ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو، وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے، وہاں جا کے اچھا کام کرے گی۔ تو وہ بھی تنگ تھا، باقی ملازمین بھی تنگ تھے، غصہ یہ تھا، اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر۔ تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا، اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا۔ مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں، سیکیورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے، کسی نے نہیں بچایا، کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہیں بیچ میں۔ تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے، رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم، وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو، باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اینا نو پوناں گے اسی۔ تو کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے، دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا، اور سٹیکر بھی کیا، وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو، اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا وہاں پہ۔ وہ ایک سٹیکر تھا، انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے، ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں، انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا، جھوٹ ہے۔ CCTV کیمراز 160 ان کی ویڈیوز، اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ DVR بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے حوالے وہ ویڈیوز کر دی، ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں۔ اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ۔ تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا، اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا،
اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تے گستاخی ہو گئی ہے. ہاں اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, ان لانے آئے نہ تھے اسی غصہ, میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بےچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, یہ جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا, بڑے بڑے پتھر وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے کدھر ہے اب, اس وقت تو وکیل اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے, اندر ہے نا, اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے. اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے, یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے, آپ نے نہیں دیکھا. اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشت ناک رویے انہیں پلا دیے گئے ہیں, وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا. تو ٹھیک ہے, ہم تو بھگتنے ہیں, بڑوں نے بھی بھگتنا ہے, دنیا میں نہ بھگتے آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں, منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں, میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بھی ابھی سوشل میڈیا نے ٹیک اپ نہ معاملہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے دبا جانا تھا یہ والا مسئلہ بھی. اب یہ لاکھ کہتے رہے جی ہم جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جی, فلاں کرتے ہیں جی. بندہ مر گیا, ان بندہ کیڑا واپس آنا ہے, لاش آپ لوگوں نے جلا دی, اب پیچھے کیا بچ گیا؟ باتیں ان کی سنیں بس, اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اعلانیہ سزائیں ہوں, ان کو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اعلانیہ سزائیں ہوں, اور اسی طریقے سے سزا ہو جو سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, پہلے جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اتنے لیول کا زخم. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. جس طریقے سے اسے قتل کیا ہے نا, اسی طریقے سے یہ 100 بندہ کیا 1000 بھی وہ قتل ہوں گے. اور سورۃ النور میں آیا کہ جب اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو مسلمانوں کا گروہ اسے ویٹ کرے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو.